تو ہم کام کرنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اصل چیز جو یہ ہے کہ تربیت اولاد کی جب بات کریں تو ماں کا کردار اور وہ وہاں پہ آئیڈیل ہو۔ جی اب جب گھر میں ہی نہ ہو تو کیا آئیڈیل بن سکتا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ لیڈی کام کرنے نہ جائے یا کام نہ کرے، بالکل وہ ایک بالکل ہی الگ بحث ہے اور بالکل ایسا غلط ہے کہنا، بلکہ بعض جگہوں پہ لیڈی ہی لازمی ہے۔ سماج میں بس ایسی شادی کی گئی ہے اور وہاں پہ مقصد کچھ اور ہے، جس کی وجہ سے جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ بہت آگے بڑھ گیا، بہت ہائی ہے۔ تو تقوی وغیرہ دیکھیں اس میں شادی کریں تو رزق ہے۔ ہم کفو جو آپ نے استعمال کیے الفاظ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا وضاحت کر دیجیے تاکہ لوگ بھی اس کے علاوہ دونوں طرف سے دیکھیں، لڑکوں کو لڑکیاں نہیں مل رہی۔ جب صحیح والدین بنیں گے تو صحیح تربیت اولاد ہوگی۔ شادی کا اہم کیا ہے؟ اہم نسل جو ہے برقرار ہے، اور اس نسل کو صحیح کرنے کے لیے انتخاب ہمسر بہتر ہو۔ تھوڑا سا بھی اس میں مطلب جیسا کہ بولتے ہیں ایک پیسے کا بھی اگر حرام گیا تو تربیت اولاد کا آپ ابھی سے سوچیں۔ اللہ اکبر۔ مقصد اولاد ہے تو ابھی سے تربیت اولاد کے بارے میں سوچیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے آج کے اس پوڈ کاسٹ میں، جو کہ پچھلے پوڈ کاسٹ کا کنٹینیویشن ہے۔ پچھلے پوڈ کاسٹ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے بات کی تھی پیرنٹنگ ان کنٹمپریری ٹائمز کے بارے میں۔ تو پچھلی بار بھی ہم نے مولانا صاحب سے قرآن اور سنت کی روشنی میں جانا کہ پیرنٹنگ ان کنٹمپریری ٹائمز کس طرح ہے، کیا ہے، اور اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے اس ٹاپک کے بارے میں۔ تو انشاءاللہ آج اس کا دوسرا پارٹ ریکارڈ ہوگا۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں پھر سے میں ان کا خیر مقدم کروں گا مولانا زاہد علی خان صاحب کا۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لائی اور ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ لمحے عطا کیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، انہ خیر الناصر ومعین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت زیادہ شکریہ آپ کا بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ اور ناظرین سامعین کا بھی کہ جن نے اتنی دلچسپی دکھائی، اور ماشاءاللہ آپ بھی کہتے رہے کہ اور ایک پوڈ کاسٹ کرنا ہے تربیت اولاد کے بارے میں موجودہ دور میں، تو ہم پیش خدمت ہیں، ہماری جو بھی عرائض ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیراً، آپ کو بہت شکریہ۔ تو انشاءاللہ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کم سے کم 3-4 سوال آج بھی ہم لوگ کور کر سکیں۔ تو انشاءاللہ پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسلام میں والدین کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم تربیت اولاد کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر دیکھنا چاہیں گے تو ہمارا مقصد اسلام سے بطور خاص قرآن اور سنت ہوتا ہے، چونکہ عقل تو انسان کے پاس ہے ہی، نفسیات کو ہم جان سکتے ہیں، سائیکالوجی کو ہم جان سکتے ہیں، فلسفے کے ذریعے دیگر علوم تک ہم پہنچ سکتے ہیں، لیکن جب بات مذہب کی آتی ہے اور دین کی آتی ہے تو ہم وحی کی طرف اپنا توجہ جو ہے لے کے جاتے ہیں۔ تو وحی اور صاحب وحی اور حافظ وحی جو ہیں انہی کے کلام سے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اسلام والدین کے لیے کون سی ذمہ داری جو ہے عائد کرتا ہے، لازم کرتا ہے، یا ہم کہیں گے چاہے دور کوئی بھی ہو لیکن بنیادی ذمہ داریاں تقریباً ویسی رہیں گی۔ اور شاید ابھی جو ہم اس کے بارے میں تھوڑا اپنے عرائض بیان کریں گے وہ پچھلے پوڈ کاسٹ سے بھی اس کے ساتھ مربوط ہوگا۔ پچھلے پوڈ کاسٹ میں جس طرح آپ نے بھی جانا اور ناظرین سامعین کو بھی پتہ ہے کہ وہاں پہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ والدین کے لیے لازمی ہے وہ تربیت ازدواج سے پہلے شروع کریں، یعنی تربیت اولاد کے جنم لینے کے بعد سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم قرآن اور روایات کو دیکھتے ہیں، اور بطور خاص روایات میں چونکہ اس کا زیادہ تذکرہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ
تربیت اولاد کے لیے اسلام نے ازدواج سے پہلے جسے ہم کہہ سکتے ہیں انتخاب ہمسر یا اپنی بیوی یا اپنے شوہر کا انتخاب اس وقت سے شروع کیا. اور کیسے نہ ہو، چونکہ ہم نے کہا کہ اسلام جو ہے نا وحی کے ساتھ ہمیں جواب دے گا، لیکن اگر ہم عام جو دیگر جانور ہیں ان کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ بھی ازدواج ایک خاص معنی رکھتا ہے. تو ازدواج کے لیے اگر چونکہ جانوروں کو دیکھنا اور ان سے سبق سیکھنا یہ قرآن کا بھی اشارہ ہے. اگر جیسے قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں تو جناب حابیل اور قابیل کے درمیان جب وہ واقعہ رونما ہوا تو قرآن میں ذکر آیا ہے کہ غراب کے ذریعے سکھایا گیا قابیل کو کہ وہ کیسے حابیل کو دفن کرے. تو یہ اشارہ ہے، قرآن میں ایسے ہی یہ بات نہیں آئی ہے، بلکہ اگر ہمیں زندگی میں دیکھنا ہے کون سی چیزیں صحیح ہیں کون سی چیزیں غلط، تو ایک کمپیریزن، ایک مقایسہ، موازنہ جانوروں کی زندگی کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. غراب یعنی غراب یعنی کوا. ہاں صحیح. تو اگر ہم دیکھیں انتخاب ہمسر جانوروں میں بھی ایک ہدف دار مقصد کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی جانور ایسا نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی جو ہمسر ہو وہ ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے جو نسل جو بڑھے گی وہ کمزور ہو. اور ازدواج کا اگر ہم اصلی مقصد دیکھیں جو مہم ترین یعنی سب سے اہم مقصد اس کا جو ہے وہ انسان کی نسل جو ہے نا اس کو آگے بڑھانا. آپ بایولوجی دیکھیں، فزیولوجی دیکھیں تو اس میں صاف صاف اس کو اس سسٹم کا ایک نام ہے ریپروڈکٹیو سسٹم. اس طرح تو دونوں میں یہ موجود ہے، مذکر و مؤنث. اس لحاظ سے یہ ایک سوال یہاں پہ ہی ایجاد ہوگا کہ اگر دیگر باقی جانور مقصد کے ساتھ انتخاب کرتے ہیں اپنے دوسرے میٹ کا، تو انسان بدون مقصد کیسے انتخاب کرے؟ ماشاءاللہ. تو مقصد اور ہدف پہلے لازمی ہوگا، چونکہ جیسے ہم احادیث میں دیکھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تناکحوا وتناسلوا، آپ نکاح کریں اور نسل بڑھائیں. مجھے افتخار کرنا ہے اپنی امت پہ تعداد کے لحاظ سے روز قیامت. تو اس کا صاف صاف اس حدیث کے ذریعے ازدواج کا مقصد، شادی کا مقصد معلوم ہو جاتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں اس میں مقاصد بہت ہیں اگر ہم احادیث دیکھیں، لیکن ایک مقصد ہے فرزند کو دنیا میں لانا، جو ابھی ہماری تربیت فرزند یا تربیت اولاد پہ بحث ہوگی. جب شادی کا اہم ترین مقصد فرزند آوری ہے نا، فرزند کو لانا ہے اس دنیا میں، اولاد لے کے آنا ہے، تو تربیت اولاد کے لیے جب شادی مقصد کے ساتھ ہو تو وہیں پہ ہی احادیث کے ذریعے اس کا تذکرہ آیا کہ تربیت اولاد کا آپ ابھی سے سوچیں. اللہ اکبر. مقصد اولاد ہیں تو ابھی سے تربیت اولاد کے بارے میں سوچنا. اسی لیے اگر آپ ہماری ایک کتاب ہے، بہت فقہی کتاب، بہت حوزے میں پڑھاتے ہیں، اہم، شرح لمعۃ الدمشقیہ، شہید ثانی اس کے شارح ہیں جن نے ایکسپلین کیا اس کو، اور شہید اول جن نے لکھی ہے اللمعہ. تو وہاں پہ ایک جگہ آیا ہے، مستحب ہے کہ جو ازدواج یعنی شادی کرنا چاہتے ہیں لڑکا، انتخاب ہمسر یعنی لڑکی کو انتخاب کرنے سے پہلے وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور استخارہ کرے. استخارہ مطلب ہے خیر کو طلب کرنا. اللہ ماشاءاللہ. اور ہم استخارہ ابھی اس مشورے کو کہتے ہیں عام کو کشمیری میں بھی کہ قرآن سے کچھ نکالیں اور استخارہ کا طلب خیر، یعنی ہم طلب کریں خیر کا، بہتر چیز کا. تو پھر جو شہید ثانی ہے وہ اس کو تشریح کرتے ہیں، یہ ہے کیا مطلب اس کا.
2 رکعت نماز پڑھے اور استخارہ کریں. وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، بہتر ایک ہمسر اس کو ملے. اور دعا بھی عجیب و غریب ہے. یہ اس کتاب میں ہے. اللہم انی ارید ان اتزوج. بار الہ، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں. فقدر لی من النساء اعفہن فرجا. تو میرے لیے تقدیر میں، میرے جو عام الفاظ میں کوئی ایسی خاتون دے دے جو عفت کے لحاظ سے بہترین ہو، با عفت ہو. لفظ آیا اعفہن فرجا، بہترین ہو عفت کے لحاظ سے. ماشاءاللہ. وَأَحْفَظَهُنَّ لِي فِي نَفْسِهَا وَمَالِي. اور میرے لیے جو ہے میرے مال میں اور اپنے نفس میں بہت حفاظت کرے. یعنی جب پتہ چلتا ہے جب شوہر گھر سے باہر چلے تو حفاظت کرنے والی اپنے نفس میں، اپنے کردار میں، اور شوہر کے مال میں اور شوہر کی عزت میں وہی لیڈی ہوتی. اس لیے احفظہن، اللہ معافی. وَأَوْسَعَهُنَّ رِزْقًا. ماشاءاللہ شاید بیوی کی طرف سے بھی رزق ملتا ہے، تو اس دعا میں بھی آیا ہے کہ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقًا، جو بہت رزق لے کے آئے، جس کے حق میں بہت رزق لکھا ہو، یا عام الفاظ میں سبحان اللہ. وَأَعْظَمَهُنَّ بَرَكَةً. اور برکت کے لحاظ سے بہت عظیم ہو. اور اسی کے ساتھ ابھی دعا چل رہی ہے، اور دعا کے لیے اولاد کے لیے بہترین ماں کی کے انتخاب کے لیے دعا چل رہی ہے. اللہ، یعنی ہم نے ابھی کہا کہ جو جانور بھی ہیں وہ بہترین ہمسر کو ڈھونڈتے ہیں تاکہ اولاد بہتر ہوں. تو یہ دعا میں سکھاتا ہے کہ بہترین فرزند کے لیے بہترین ماں لازمی ہے. ماشاءاللہ. یعنی اگر ماں صحیح ہو تو فرزند صحیح ہے. صحیح ہے. اس لیے یہ بہت اہم نقطہ ہے جوانوں کے لیے یہاں پر. اور وقدر لی ولدن طیبا. اور میرے لیے مقدور فرما، یعنی میری تقدیر میں لکھ دے ایک ولد پاک فرزند. پھر انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہے، یہ اس دعا میں لکھا گیا. یہ سب دعا سے پہلے انتخاب ہمسر سے پہلے. اللہ اکبر. بیوی کے انتخاب سے پہلے یہ دعا جو ہمارے جوان ہیں، اس لیے وہ شادی جو ہے نا، آج کل جو ہے شادی تربیت اولاد کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ اولاد کی بھی ذکر ہے، اور اولاد کے جہاں سے اولاد آئیں گے. بالکل. اور اس لیے بعض احادیث میں آیا کہ بہترین جگہ ڈھونڈو اپنے اولاد کے لیے. بھئی جو ماں ہے جس کی کوکھ سے جنم لے گا وہ بہترین ہونی چاہیے. تو پہلا قدم یہی ہے کہ فرزند اولاد، تربیت اولاد اور تربیت فرزند، معاف کیجیے گا، کے لیے ابھی سے ایم جو ہے نا واضح ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. ایم یہ ہے کہ شادی کا ایم کیا ہے، اہم نسل جو ہے برقرار ہے، اور اس نسل کو صحیح کرنے کے لیے انتخاب ہمسر بہتر ہو، بہتر خاتون ہو. تو یہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر عجیب و غریب جو ہے ہم دیکھیں گے، والد کے لیے اور والدہ کے لیے، دونوں کے لیے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں یہاں پہ شادی کے بعد. یہ شادی سے پہلے تھا، اب شادی کے بعد. والدہ کے لیے تو بالکل احادیث میں آیا ہے کہ شیر دہی جسے ہم کہتے ہیں، یا فیڈنگ کے وقت، بالکل بالکل جب بچہ خالی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، غذا صرف وہیں سے حاصل کرتا ہے. تو اس دوران خاتون کو کیسے ہونا چاہیے، یا جب بچہ بطن میں ہو تو اس دوران دعا یا باقی سب چیزیں. اور آپ کو اس کی جو ہے نا اہمیت تب پتہ چلے گی، اس کی امپورٹنس تب ہمیں معلوم ہوگی جب ہم حدیث میں دیکھیں کہ جو ہے اس دوران جب خاتون اپنے بچے کو اپنے بدن کا جو ہے نا ایک حصہ غذا دے رہی ہو، تو اس میں یہ کہا گیا حدیث میں کہ ہمارے ائمہ بھی فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ
جو پاک خاتون ہو اس سے آپ جو ہے اپنے بچے کا جو ہے نا غذا اس سے ملے، یعنی شیر دہی وہاں سے ہو، چونکہ یہ جو ماں کا دودھ ہوتا ہے یہ بچے میں اثر کرتا ہے، شکل و صورت کے لحاظ سے، آداب کے لحاظ سے یہ بہترین ہو، بہترین، یا اگر اپنے ماں سے جدا ہو رہا ہو تو اگر کوئی اور خاتون انتخاب ہو رہی ہے تو اس کو بالکل دیکھ کر جانچ کر اس سے وہ شیر دہی کرا سکتے ہیں۔ تو ماں کا رول جب سے یہ بطن میں ایک تازہ جو ہے نیا مخلوق بننا شروع ہو جاتا ہے، بالکل تب سے شروع ہوتا ہے، بالکل معلوم ہو جائے گا یہاں حدیث میں بھی، جو بھی یہاں پہ ہم بلکہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ کہاں سے ذمہ داری کہاں اہم ہے، کون سی ذمہ داری اہم ہے، اور یہ پرانے اس جو ہم پچھلا پوڈ کاسٹ کیا تھا اس سے بالکل مرتبط ہے، رابط رکھتا ہے۔ بالکل۔ پھر ایک حدیث جو ہم یعنی تولد کے بعد، ولادت کے بعد جب ہم وہ مرحلہ دیکھیں تو ایک حدیث بس یہاں پہ اسی پہ اکتفا کریں گے اور پھر والد صاحب کی طرف جائیں گے۔ ذمہ داریوں میں ہم دیکھیں گے کیا ہے۔ تو والدہ کے لیے یہ کہا گیا کہ الجنہ تحت اقدامہا، جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے۔ تو یہاں پہ دو طرفہ رشتہ ہے، ہم صرف ایک ہی طرف لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو جنت چاہیے تو ماں کی اطاعت کریں، لیکن ایک طرف اس کا یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اگر ماں صحیح ہو تو تب جنت ملے گی۔ الجنہ تحت اقدام ام یا تحت اقدامہا، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، صحیح، دو طرفہ رشتہ، صحیح۔ بچہ جو ہے وہ اگر کہیں سے جنت طلب کرنا ہے تو ماں کی اطاعت، جسے ہم ہمیشہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ایک اور طرف یہاں پہ واضح ہو جائے گا کہ اگر بچے کو جنت ملنے والی ہے تو اس کا جو ہے اہم کردار ماں کے پاس، چونکہ اس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ صحیح ہو تو جنت مل سکتی ہے۔ تو اسی لیے ایک سوسائٹی ٹھیک ہونے کے لیے، ایک گھرانہ ٹھیک ہونے کے لیے، ایک خاندان اگر ہم چاہیں ٹھیک ہو جائے تو ماں کا جو ہے نا وہ گہوارہ ہے اور پہلا سکول ہے۔ ہم عام طور دیکھتے ہیں کہ بچے بھی اسی لہجے میں بات کرتے ہیں جس لہجے میں ماں بات کرتی ہے۔ آپ اگر دیکھیں، آپ مختلف جہاں کشمیری بھی ہے، یہاں پہ مختلف ایکسنٹس ہوتے ہیں، لہجے بہت مختلف ہیں مختلف علاقوں میں۔ کوئی کسی نے دیکھا ہوگا کہ بطور مثال شہری لڑکا اور کہیں کسی دوسرے علاقے کی لڑکی جب ان کی شادی ہوتی ہے تو بچہ آپ دیکھیں لہجہ اس کا ماں کا لہجہ ہوتا ہے، وہ اسی طرح بات کرتا ہے جس طرح ماں بات کرتی ہے۔ اللہ تو اور احادیث میں بھی آیا ہے کہ کتنا پرسنٹیج کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو 90% بلا تشبیہ جو ہے نا اس کا جو ہے ماں کا اثر ہوتا ہے جینز کے لحاظ سے۔ اللہ اگر سائنس دیکھے جینز ایکس وائی کروموزومز باقی اس طرح وہ بحث ہمارے پاس ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن اسی خون کے لحاظ سے یعنی وہاں سے بالکل شروع ہو جاتا ہے معاملہ، تو وہاں پہ 90% اثر جو ہے وہ ماں کا ہوتا ہے۔ ارق نام لیا گیا حدیث میں، ارق یعنی رگیں یا خون، اس میں اتنا کردار ماں کا ہے اور تھوڑا سا کردار باپ کا ہوتا ہے۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری جو ہے وہ اپنے آپ کو پہلا ٹیچر بچوں کے لیے سمجھے، اور یہ سمجھے کہ جب سے یہ مخلوق ان کے اس بطن میں اس کا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا نشو و نما، تب سے وہ ماں سے تربیت لے رہا ہے، زبان سے نہیں بلکہ یا بدن سے کے ذریعے سے، یا شیر کے ذریعے سے، دودھ کے ذریعے سے، یا پھر اس کے بعد کردار کے ذریعے سے۔ اور پھر اگر والد صاحب کا حصہ دیکھیں تو والد صاحب جو ہے گھر میں جس طرح اس کا کردار ہوگا بچہ جو ہے وہ کاپی کرتا ہے۔ لڑکا بھی اور لڑکی بھی دونوں کے لیے ایک باپ کا کردار گھر میں ایک بادشاہ کا کردار ہوتا ہے۔ یقین جانے ایسا دیکھا بھی گیا ہے کہ جہاں پہ جس گھرانے میں
باپ کا کردار ضعیف ہو، یعنی باپ گھر میں باپ کی طرح نہیں ہے، تو دبا ہوا ہے، لوگ سمجھ جائیں گے دبا ہوا ہے، تو ویسے بچے جو ہے نا وہ مؤدب ادب والے نہیں ہوتے، وہ تھوڑا مختلف ہوتے ہیں. تو باپ جو ہے وہ گھر میں ایک بادشاہ کی طرح ہو، ایک باپ کی طرح ہو، لیڈر ہو، مارنے والا نہ ہو. مارنے کی بات پچھلے پوڈ کاسٹ میں آپ نے ہاں انشاءاللہ اس پر مارنے وضاحت کی کر بات نہیں ہو رہی ہے، جی بالکل بلکہ اخلاقی لحاظ سے کنٹرول ہو گھر پہ. تو اور والدہ جو ہے بچوں کی وہ بھی ان کا جو ہے نا احترام کرے، تب ان کا کردار جو ہے بچوں کے لیے واضح ہو جائے گا اور ان کی نشو و نما ہو. دوسرا جو اہم چیز ہے جو جس کا بہت زیادہ اثر ہے بچوں پہ، تو وہ ہے چونکہ والد صاحب کے ذمہ ہے نفقہ، وہ ہے حلال رزق لے کے آنا، بالکل جو احادیث میں بالکل کہا گیا ہے کہ اور کہ اگر حلال رزق لے کے آئے تو تربیت اولاد میں اس کا بہت اثر ہے، اور تب ہی تربیت ہو سکتی ہے. اگر نہ وہ جب حرام رزق لے کے آئے گا تو جو اپنے بچوں کو وہ دے گا تو اس کا اثر بہت زیادہ واضح ہو جائے گا، وہاں پہ بہت اس کے برے اثرات ہوتے ہیں. یہی جو ہے بادشاہ کی طرح ہونا، نفقہ صحیح لے کے آنا، یہ کچھ ذمہ داریاں اہم ہیں، یا والدہ کی کچھ ذمہ داریاں اہم ہیں، اور شادی سے پہلے کی بھی جو ہیں وہ ذمہ داریاں یہ جو ہے مقصد کے ساتھ ہونا چاہیے. تو یہ بہت ہی اہم گنے چنے بہت اہم ذمہ داریاں جو دونوں پر عائد ہیں، وہ یہ کچھ ہم نے جو آپ کے سامنے بیان کیا. بحث یعنی طویل ہے، احادیث بہت زیادہ ہیں، اور امید یہ ہے اور دعا یہ بھی ہے کہ اگر یہ برانچ ہمارا، یہ حصہ جو ہے سوسائٹی کا جی علماء کے ہاتھ میں آ جائے، دانشوروں کے ہاتھ میں آ جائے، اور جوانوں کی تربیت صحیح ہو تاکہ وہ صحیح والدین بنیں. جب صحیح والدین بنیں گے تو صحیح تربیت اولاد ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ بہت جگہوں پہ لازمی یہ ہے کہ پہلے والد اور والدہ دونوں اس چیز کو پہلے وہ جانیں، تب وہ اس پہ عمل کر سکتے ہیں. لیکن اگر والد صاحب اور والدہ دونوں تربیت کے لحاظ سے لا علم ہوں، علم ان کے پاس نہ ہو، یہ نہ پتا ہو کیا کرنا ہے، کس طرح اپنے اولاد کے ساتھ جو ہے برتاؤ کرنا، پیش آنا، کرامت کے ساتھ پیش آنا ہے، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور اگر یہ پتہ نہ ہو اور نئی نسل کو جو ہے تربیت کرنا ہے، تو تربیت اولاد ممکن نہیں. ماشاءاللہ. آغا ایک نقطے پہ تھوڑا وضاحت اگر آپ کر دیں تو بہت فائدہ مند رہے گا. تو آپ نے ایک نقطہ فرمایا کہ اگر جو ماں ہے کسی بچے کی، اس کے بچے کو کوئی اور عورت دودھ دے رہی ہے، تو میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ صرف ان کنڈیشنز میں ہے کہ مطلب ماں دودھ نہیں دے پا رہی ہے کسی وجہ سے کہ کوئی اور عورت دے رہی ہے، اس پہ تھوڑا وضاحت کر دیجیے. ہاں مقصد دونوں تھے یہاں پہ. پہلا مقصد یہ تھا، دیکھیں جب انتخاب کرنا ہو، کوئی اپنے لیے ڈھونڈنا ہو ہمسر، تو وہاں پہ سارے تمام مراحل ذہن میں رکھ کے، سارے سٹیپس ذہن میں رکھ کے ایک چوائس جو ہے نا ایک چوز کرنا ہے. تو اس میں خصوصی طور پہ ماں کو بطور ماں دیکھنا ہے، یعنی آئندہ میری جو نسل ہے، یہ جو ہمارا خاندان ہے، وہ اس پہ ان خاتون پہ منحصر ہے. تو شیر دہی یہ جو ہے یہ جو بطن میں بھی مخلوق ہونا، اس کے بعد تربیت ہونا، یہ سب باپ کے ذہن میں ہو. اور دوسرا مقصد یہ تھا نا، والدہ اپنی بیوی کے انتخاب کے وقت یہ سارے مراحل ذہن میں ہوں. دوسرا مقصد، اگر کوئی خاتون نہیں دے پا رہی ہے تو اس وقت بھی اس حدیث سے وہی معنی پتہ چلتا ہے کہ جس طرح مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اپنے بچوں کے لیے شیردہ ماں، یعنی وہ ماں جو شیر دے بہترین کو انتخاب کرو، چونکہ
یہ جو شیر ہے، یہ جو دودھ ہے، وہ طبیعت کو چینج کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اگر اس بچے کی ماں شیر دے سکتی ہے بچے کو، لیکن ہم کسی اور کے پاس تب بھی جا سکتے ہیں شیر دہی؟ ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ ویسی ہو جو جیسی ماں انتخاب کی گئی ہو۔ صحیح ہے، جی لیکن ہمارا مقصد تھا کہ ماں بھی صحیح ہو، اگر نہ دے پائے تو جن کے پاس ہم لے کے جا رہے ہیں ان کو بھی صحیح سے انتخاب کیا جائے۔ چلیں بس ان کو دودھ نہیں مل رہا تو کوئی بھی کسی کے پہ باس میں جائے۔ ہاں، جب مجبوری ہے تو بچہ اس مشکل تک پہنچا ہے کہ اب زندگی اور موت کے درمیان کشمکش ہے، تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ کے پاس وسعت ہو، وقت ہو، سب کچھ ہو، تو بلکہ اتنا بھی کہا گیا کہ احمق خاتون سے دودھ نہ دلایا جائے، نہ پلایا جائے، حتیٰ ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے میں نے یہ کہا کہ ماں کا انتخاب ماشاء اللہ، لازمی بہت ہے۔ بہترین۔ شکل و صورت بھی دیکھیں، شکل و صورت اور سیرت دونوں جو ہے نا وہ صحیح ہو، جو انتخاب بچے کا کو، ہوا۔ ہاں، انتخاب اس وقت، اور جب بچے کو کوئی دودھ دے اس وقت بھی دودھ پلانی والی جو ہے اللہ اس اکبر۔ کے انتخاب، یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ایک جوان کی شادی، چاہے وہ لڑکا ہو یا چاہے لڑکی ہو، مقصد کے ساتھ ہونی چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے اس میں، اور آنکھیں کھول کر انتخاب کریں، پیسے دیکھ کر نہیں، شکل و صورت اور سیرت کو دیکھ کر۔ ہم عام طور کیا دیکھتے ہیں آج کل جو ہمارے جوان ہیں شادی نہیں کر پا رہے چونکہ وہ کوئی کام نہیں کر رہا، تو دعا میں اوسعہن رزقاً، صحیح ہے نا؟ بالکل۔ تو ان کے ذریعے یہ جوان جو ہے نا جو دعا میں آئے رزق طلب کر رہا ہے، یعنی ان کے ذریعے رزق آئے گا انشاءاللہ، شادی کریں تو رزق آئے گا۔ اور اس کے علاوہ دونوں طرف سے دیکھیں، لڑکوں کو لڑکیاں نہیں مل رہی چونکہ لڑکی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے کام نہیں کر رہا۔ اب چونکہ وہاں ہم کفو نہیں ملا سماج میں بس ایسی شادی کی گئی ہے اور وہاں پہ مقصد کچھ اور ہے، جس کی وجہ سے جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ بہت آگے بڑھ گیا، بہت ہائی ہے، اور جو لڑکیاں ٹھیک ٹھاک ہیں وہ ڈائیورس ریٹ دیکھنے کے بعد، اور جو تشدد لڑکیوں پہ ہوتا ہے اپنے سسرال میں، وہ دیکھنے کے بعد اب ہم خود جانتے ہیں، بہت سارے جو ہمارے پاس ہماری چھوٹی چھوٹی بہنیں آتی ہیں تو وہ یہی کہتی ہیں کہ ہم اس مسئلے کو دیکھ کے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ۔ تو دونوں طرف سے ہم نے سوسائٹی کو بگاڑا، اسی لیے بہترین جو حدیث میں آئے کہ اگر آپ کے پاس کوئی باتقوا لڑکا آیا اور انتخاب ہمسر کے لیے آپ کی جو ہے نا بیٹی کا ہاتھ مانگا تو دے دو، ماشاءاللہ۔ تو تقوی اور وگرنہ سیرت دیکھیں اس میں کیا کہیں، وگرنہ سوسائٹی خراب ہو جائے گی، ماشاءاللہ، یہ حدیث میں، بالکل۔ اور ہم نے سوسائٹی کو خراب کر دیا۔ جی آپ جو فرما رہے جی عرض یہ ہے کہ تقوی اور سیرت وہ شکل و صورت سے اوپر ہاں رہے گا۔ شکل و صورت، چونکہ حدیث میں یہی اسی باب میں اگر ہم اسی عنوان کے طرف دیکھیں، وہ حدیث یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شکل و صورت کے لیے یا مال و دولت کے لیے شادی کرے تو اس کو وہی شکل و صورت اور مال دیا جائے گا، یعنی شکل و صورت خراب دل سے نکل جائے گی، ہاں، یا دل سے نکل جائے گا، بالکل۔ کوئی اور یعنی علی اعوذ باللہ وہ ڈھونڈنے نکلیں گے۔ مال کے لیے ہوگا، اگر مال بھی فانی ہے شکل و صورت بھی فانی ہے، یہ ختم، تو جو ان کے درمیان کنیکشن ہے، کنیکٹنگ لنک ہے، وہ ختم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گا، ہاں۔ تو ختم مسئلہ۔ لیکن یہ کہا گیا اسی حدیث میں کہ جو اب سیرت کے لیے اور تقوی کے لیے شادی کرے گا اسے سیرت بھی مل جائے گی، شکل و صورت بھی اور مال بھی مل جائے گا، اللہ اکبر، بہت بہترین، شاید اس کو وہ بہتر لگے بہت بہترین، اور مال بھی مل جائے، ماشاءاللہ۔ شکل و صورت کیونکہ وہ سیرت سے ملا۔ تو یہ آپ دیکھیں شیر دہی میں بھی اثر اس کا۔ اس کا ہم کفو جو آپ نے استعمال کیے الفاظ، اس کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم کفو جو ہے اس میں جو ہے مین چیز جو ہے وہ پیسوں کا معاملہ بعد میں آپ رکھیں، رشادت میں، عقل میں، سیرت میں،
چال و چلن میں، ٹھیک، گھر کے ماحول کے لحاظ سے یہ جو ہے لڑکا اور لڑکی برابر ہو تقریباً. اللہ اکبر. تو ہم کفو کے معنی اگر ہم لوگ لیں گے تو یہی ہے. پھر یعنی کچھ مثالوں کے ذریعے ہم کفو اس کو مان سکتے ہیں، لیکن کتابیں موجود ہیں، یعنی ہم مراجع کرام کے بیسک جو ہے نا وہاں پہ کنڈیشن جو شرطیں ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کفو کسے کہیں گے. ہم نے بس اس کو مثالوں کے ذریعے یہاں سمجھایا کہ آپ جب ہم ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو ہاں علم کا وہ یہ معیار بھی دیکھیں، گھرانہ دیکھیں، اور تربیت کیسا ہوا ہے، یہ لڑکا یہ لڑکی کیسی تربیت ہوئی ہے. تو اگر یہ ایک جیسے تقریباً ہو رہے ہیں، تقویٰ بہت اہم ہے. ہم تقویٰ نہیں دیکھتے، تقویٰ بہت ہی اہم، بہت اہم ہے. اور بہت سارے شرائط ہیں اس میں، فی الحال اتنا کافی ہے. یہ ملتا جلتا ہو اور پیسوں کے لحاظ سے بھی اونچ نیچ بہت زیادہ اگر ہو تو شاید بعض اوقات اسے ہم کفو مسائل نہیں کہیں گے. وہ اس کو کم ترین آپ اہمیت دے دیں. ٹھیک ٹھیک، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. تو اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور نقطے بیان کر دیں. ہاں، کچھ مثالیں جو احادیث میں آیا ہے تربیت اولاد کے بارے میں، جو کچھ بالکل انہیں کام کہے گئے ہیں وہ ہم یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں. بنیادی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داریوں میں بس 2-3 ہم کہہ سکتے ہیں. پہلا ہی جو قرآن مجید میں آیا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے جو اہل و عیال ہے ان کو ان کے امر بالمعروف کریں، یعنی امر کریں، حکم دیں کہ وہ نماز پڑھیں اور اس پہ ثابت قدم رہو. نماز اقامہ نماز کے لیے نماز پڑھوانا ہے اور نماز پڑھوانی ہے، وہاں سے ان سے کہنا نماز پڑھو، صبر کرو، یعنی اور کام فالو اپ کرو، دیکھتے جاؤ کہ ہو رہا ہے نہیں کرا، دوبارہ کرو. اور اس طرح جو ہے کوئی ایج اس میں نہیں ہے. ایج مختلف لحاظ سے جب ہم دیکھیں گے اس مرحلے پہ پہنچیں گے تو مختلف چیز کے لحاظ سے مختلف عوامر ہیں، بالکل احکام مختلف ہیں. جی. اور اسی لحاظ سے آپ اپنے جو ہے نا اپنے اہل و عیال کو بچا سکتے ہیں جہنم سے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. تو والدین یہاں پہ 100% شامل ہیں. اللہ کہ وہ انفسکم و اہلیکم، اپنے اہل عیال کو نار جہنم سے بچاؤ. تو پورا یہ ایک گائیڈ لائن ہے جس پہ پوری کتابیں ہم لکھ سکتے ہیں. بالکل. اور خود ایک انسان ماں اور باپ دونوں اس کے بارے میں سوچے تو کتنے کام نکل سکتے ہیں. کو انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو نار جہنم سے بچاؤ. تو نار جہنم کے راستے بند کرو. کتنے راستے ہیں، زمانے میں تبدیل ہوں گے، ہر زمانے میں مختلف راستے ہوں گے. کبھی موبائل نہیں تھا، اب موبائل ہے. کبھی ٹی وی نہیں تھا، اب وہ بھی ہے. اور وسائل بہت زیادہ. تو یہ جو ہے مین گائیڈ لائن ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے نفقے کے بارے میں آپ سے کہا وہ احادیث میں بالکل آیا ہے. جی. نفقہ یعنی اپنے بچوں کو حلال دو، اور حسن ادب سکھاؤ، یعنی بہترین حسن خلق، صحیح اخلاق، خوش اخلاقی سکھاؤ. یہ لوگوں میں اٹھے بیٹھے اور گالی گلوچ زیادہ کرے وہ صحیح اخلاق نہیں ہو. چلائے وہ اخلاق صحیح نہیں ہے. تبسم چہرے پہ ہو وہ صحیح اخلاق ہے. ماشاءاللہ. احترام کے ساتھ دوسروں سے ملے، بہت اچھا اخلاق ہے. تو یہ حسن ادب ہے. یا بعض احادیث میں جس طرح ہے مولا یعنی امام صادق علیہ السلام کی جو حدیث ہے، حق الوالد علی ولدہ، یعنی حق الولد علی والدہ، جو بچے کا حق ہے اپنے والد صاحب کے اوپر، وہ یہ ہے کہ یعلمہ الکتابہ، کتابت رائٹنگ سکھائے، یعنی علم دے، اللہ، ایجوکیشن دے. بہت بہترین. والسباحہ، اور سوئمنگ سکھائے. یہ والد کی ذمہ داری ہے. ہاں والد صاحب کی ذمہ داری. خصوصی طور پہ دو ذمہ داریاں. سوئمنگ سکھائے. یعنی یہ اس زمانے کے مہم ترین کام تھے جی. جو لازمی تھا زندگی کے لیے. ایک سوئمنگ تھا، ایک تیر اندازی تھا، وہ بھی آیا یہاں اس حدیث میں، تیر اندازی بھی سکھاؤ.
صباحہ والرمایہ اور کتابہ. تو ہم ایجوکیشن، ہم آج کل کے زمانے میں ہاں زندہ رہنے کے لیے سوسائٹی میں بہترین زندگی یعنی کرنے کے لیے جو چیزیں لازمی ہیں وہ والد صاحب پہ واجب ہوتا ہے کہ وہ سکھائے بچوں کو. جی ایجوکیشن آج مختلف میننگ ہے. ہاں اور سباحت و رمایہ اور جو ہے نا تیر اندازی اور سوئمنگ شاید اب یہ بہترین کام نہ ہو زندگی زندہ رہنے کے لیے. اب شاید کوئی اور کام یہاں پہ آ جائے ایز مثال، بطور مثال. تو وہ آپ مثال سمجھ سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں آج کل. وَأَنْ لَا يَرْزُقُهُ إِلَّا طَيِّبًا، اور صرف حلال کھلائے، اللہ. پاک کھلائے، حلال کھلائے. تھوڑا سا بھی اس میں مطلب جیسا کہ بولتے ہیں ایک پیسے کا بھی اگر حرام گیا تو ہاں سب اثر کچھ ہوگا، خرابی ہو جائے. ہاں اثر ہے. تو اسی لیے اس کا یہ کہا گیا، یا یہ بھی کہا گیا کہ بہترین نام رکھو. بہترین نام. یحسن اسمہ و یحسن ادبہ. ناموں کے لحاظ سے، نام کے لحاظ سے آپ کا اس میں کیا کہتا ہے اسلام کہ ہمیں پریفرنس کس نام کو دینی چاہیے؟ یعنی اس میں کچھ ایسا ہے کہ یہ نام اچھا ہو، گائیڈ لائنس صحیح بہترین معنی ہو اس نام کا. بس ایسا کچھ خاص نہیں ہے؟ آپ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ بعض جگہ پہ خود فرماتا ہے کہ میں نے زکریا، میں نے آپ کو فرزند دیا، اس کا نام یحییٰ ہے. اللہ. آپ یہ عجیب غریب ایک چیز ہے جہاں پہ بھی قرآن میں آپ دیکھیں ہم نے آپ کو فرزند عطا کیا، اس کا نام یہ ہے. ہم نے آپ کو فرزند عطا کیا، اس کا نام یہ ہے. یہ نام ساتھ وہاں پہ آ جانا، اس لیے احادیث میں کیا کہا گیا، حق ہے بچے کا. ایک خوبصورت نام پتہ ہے. نہیں اس کے پیچھے کیا مسائل ہیں. کوئی چونکہ ہم بعض علت و کوز اینڈ افیکٹ ہمیں میٹیریل پتہ ہے، بالکل میٹا فزیکل، اور وہ جو چیزیں ہمیں معلوم نہیں ہیں. بالکل. شاید اسم کا کچھ اثر ہو. ہاں اور جیسا کہ میں نے بھی کئی بار سنا ہے کہ نام اثر. نام اثر رکھتا ہے، اور ادب اس کو سکھائے اور قرآن سکھائے. دیکھیں کتابت، قرآن، ایجوکیشن بھی بہت اس پہ جو ہے نا تاکید کی گئی ہے. جی اور بعض احادیث میں مجھے بہت عجیب لگا یہ نقطہ، اسی لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے دونوں کا حق ہے جب ہمارے بچے جی. کہ ان کی ماں کو باپ خوش رکھے. اللہ. یہ شاید انڈائریکٹ اثر پڑے گا. یعنی بعض جگہوں پہ کہا گیا کہ والد صاحب کھانا کھلائے صحیح، والد صاحب صحیح نام رکھے، والد صاحب قرآن سکھائے، والد صاحب کتابت سکھائے. اور یہ بھی کہا گیا کہ یستفرہ، یعنی ان کی ماں کو جو ہے نا وہ خوش رکھے. بچے کا حق یہ ہے کہ ان کی ماں کو خوش رکھا جائے. یہ بچے کا حق. بچے کے حق میں یہ، اس لیے میں نے کہا یہاں پہ یہ عجیب چیز ہے اللہ کہ اکبر. بچے کا حق ہے کہ ان کی ماں کو والد خوش رکھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ یستفرح امہ، کہ ماں کو وہ خوش رکھے. بچے کی ماں کو. ہاں ایسے. ہاں یعنی میرے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بچے کا حق ہے. بچے کے حق میں کہا گیا ہے. بچے کے حق میں کہا بچے گیا. لڑکے کا حق یہ ہے کہ اسی لیے کہا گیا یہاں پہ امہ، بچے کی ماں کو خوش رکھے. پھر کہا گیا ہے کہ یحسن اسمہ، اس لڑکے کا لڑکے کی ماں کو خوش رکھے، لڑکے کا نام صحیح رکھے، لڑکے کو کتاب اللہ سکھائے. یہاں پہ کتاب اللہ، کتاب اللہ. اور اس کو پاک رکھے. یطہرہ، وَيُعَلِّمُ السَّبَاحَةَ، رمایہ، وہ سوئمنگ سکھائے، وہ باقی سب. تیر اندازی وغیرہ. اور ہاں خصوصاً یہاں پہ میں ایک نقطہ کہوں لڑکی کے لیے، یہاں پہ بھی آیا ہوا إِن كَانَتْ أُنثىٰ أَن يَسْتَفْرَحْ أُمَّهَا، اگر لڑکی، یہ بچہ لڑکی ہو، جی. یہ جو ہے لڑکی ہو، تو اس کی ماں کو خوش رکھے. اللہ. دوبارہ وَيُحَسِّنْ اسْمَهَا، بہترین نام رکھے لڑکی کا بھی، اور پرٹیکولر اس کو سورہ نور سکھائے. بچی اگر ہو، بچی ہو تو یعلمہا سورۃ النور، خصوصاً لڑکی کے لیے، چونکہ خواتین کے بہت سارے اخلاق اور آداب سورہ نور میں. اللہ اکبر. اور یہ خصوصاً حدیث میں کہا گیا یعلمہا سورۃ النور، سورۃ النور کی تعلیم دے.
اور اس کے علاوہ مزید ہے جو ایک طولانی گفتگو جی چاہیے. جی بالکل. ہاں، لیکن خصوصاً والدین کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اور علماء حضرات آئیں، سائیکالوجسٹ ہمارے جو ہیں سماج میں وہ آئیں، ہر ایک علاقے میں تربیت اب اولاد نہیں، تربیت والدین کے لیے کلاسز رکھیں تو اللہ بہتر اکبر. ہے. فیوچر کے والدین جو ہے بہت مفید ہے سوسائٹی کے لیے، سوسائٹی بچانے کی. انشاءاللہ جی. انشاءاللہ. بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف. آج کے دور میں بچوں کی تربیت کے لیے کون سے اسلامی اقدار سب سے اہم ہیں؟ دیکھیں آج کل کا زمانہ، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں آج کل کا زمانہ اور اسلامی اقدار، دو اگر اہم کی ورڈز ہم لے لیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے جملے لے لیں، اسلام جی، تو دیکھیں اقدار کے معنی ہے ویلیوز. اور اگر ہم اس جملے سوال کو تھوڑا اور اس کا جو ہے اس کو اور وسعت دیں، کہیں کہ آج کل کے دور میں کون سی چیزیں اہم ہیں تاکہ اسلام بچوں کا صحیح رہے، یعنی دین ان کا صحیح رہے. بالکل. اسلامی اقدار کو چینج کر کے ہم کہیں کہ دین ان کا صحیح رہے. صحیح. تو دیکھیں سب سے اہم چیز آج کل کے دور میں بہت ہی زیادہ اہم ہو گئے، چونکہ آج کل کے دور میں والدین سے زیادہ دسترسی تیسرے شخص کو حاصل ہے، وہ ورچوئل ورلڈ کے طریقے سے ذریعے سے. جی. اور ہمارے جو دین میں کئی سارے ایسے تعلیمات ہیں، کئی ساری تعلیمات ایسی ہیں جو واضح سی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، مختلف فلسفیز، آئیڈیالوجیز، سویلائزیشنز کے خلاف. آئیڈیالوجی خصوصاً اور فلسفیز جو سب، جیسے اگر آپ کوئی خاص فلسفی لے لیں جس میں ایک انسان کو یہ پتہ نہیں وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو ایک آئیڈیالوجی ہے. جی بالکل. تو یہ بچوں تک عام، یہ تیسری آئیڈیالوجی، آپ کہیں دوسری آئیڈیالوجی، یہ ورچوئل ورلڈ کے ذریعے سے، باقی سوسائٹی کے ذریعے سے، بات چیت کرنے کے ذریعے سے یہ پہنچ جاتی ہیں یہ چیزیں. اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم نے یہ آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے لگتا ہے کہ آئیڈیالوجی اور فلسفی جو ہے اس پہ زیادہ کام کرنا ہوگا. بچوں کی آئیڈیالوجی صحیح رہے. اگرچہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ بچوں کو تربیت کریں آئندہ نسل زمانے کے لیے، نئی نسل ہے، اپنا جیسا نہ بنائیں. لیکن آئیڈیالوجیز جو عقل پر مبنی ہے، جس میں جو عقل پر جو ہے عقل کی بنیاد پر ہے، عقلی لحاظ سے اور دینی لحاظ سے، وہ ہر زمانے میں ہر وقت لازمی ہے کہ ہم آئیڈیالوجی اس کو بچوں تک پہنچائے، خصوصاً اس زمانے میں. آپ دیکھیں ہمارے بچے جو ہے نا، وہ آج کل کے وہ کارٹون بھی دیکھتے رہتے ہیں. جی. میں بھی ایک والد ہوں، میں بھی کبھی کبھار جب بچے دیکھتے ہیں، جب کھیل کود ختم ہو گیا تو اب وہ آ جاتے ہیں گھر میں بیٹھتے ہیں. گھر میں جب بیٹھتے ہیں تو بیکار نہیں بیٹھتے، موبائل لیتے ہیں. اور جب موبائل لیتے ہیں تو موبائل میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. بعض اوقات سننے میں یہ آتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کارٹون ہے، یہ کبھی ہم نے وہاں دیکھا، سنا، کسی بچے کو دیکھتے ہوئے دیکھا کہ وہ چھوٹے بچے اس کارٹون میں کہہ رہے ہیں کہ میں نہ لڑکا ہوں نہ لڑکی ہوں. اللہ اللہ. صحیح. اور ہم اس کے بہت اسلامی آئیڈیالوجی، دینی آئیڈیالوجی، کوئی بھی دین آپ لے لیں، چاہے اسلام ہو چاہے کوئی اور، ہمارے جو ہے نا اس ملک کے مختلف مذاہب ہیں، ہر ایک مذہب کو لے لیں، دین کو لے لیں، اس کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہی تو یہاں پہ کام کرنا ہے. تو اسلام دین کے لحاظ سے والدین کو اس زمانے میں بطور خاص آئیڈیالوجی پہ نظر رکھنا ہے. اور یہ جو ہے پریکٹیکلی، عملی لحاظ سے بچوں کے سامنے آئیڈیل بننا ہے. بالکل. یعنی والد اور والدہ دونوں. لیکن
بدبختی یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں دونوں کے پاس وقت نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ لیڈی کام کرنے نہ جائے یا کام نہ کرے. بالکل وہ ایک بالکل ہی الگ بحث ہے اور بالکل ایسا غلط ہے کہنا. بلکہ بعض جگہوں پہ لیڈی ہی لازمی ہے. جس طرح گائنیکالوجسٹ ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈی کو ہی ہونا چاہیے. بہت بہترین. یا ہیلتھ سینٹرز ایسے ہیں جو خصوصاً لیڈیز کے لیے ہوں. وہاں پہ آرام سے تاکہ ہراسمنٹ نہ ہو. اور یعنی تقریباً آپ ہر کام میں دیکھیں گے کہ ایک شعبہ، ایک برانچ یا کچھ اس طرح جگہیں ہوں جہاں پہ لیڈیز کے لیے ایک خصوصی طور پہ سہولیات فراہم ہو. تو وہاں پہ لازمی ہے لڑکیاں کام کریں، لیڈیز کام کریں. جی تو ہم کام کرنے کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اصل چیز جو یہ ہے کہ تربیت اولاد کی جب بات کریں تو ماں کا کردار اور وہ وہاں پہ آئیڈیل ہو. جی اب جب گھر میں ہی نہ ہو تو کیا آئیڈیل بن سکتا ہے؟ بالکل. یا باپ کم ٹائم دے، والدہ کم ٹائم دے، تو آئیڈیل کوئی اور بنے گا. جی بالکل. تو ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور اپنے گھر اور محلے اور سوسائٹی کے ماحول پہ کنٹرول کریں. 3 چیزیں ہم نے کہیں. خصوصاً آئیڈیالوجی. اللہ. آئیڈیالوجی پہ بہت کام کیا جائے. اور دینی جو مراکز ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ آئیڈیالوجی کے لیے اسکول لیول جو ہے نا وہ میٹیریل فراہم کر. اس کے بعد آئیڈیل بنے بچوں کے لیے. بالکل. تربیت والدین، تربیت اولاد سے پہلے لازمی ہے. یہ ایک اور مرتبہ ہم نے یہاں پہ کہا. اور پھر اپنے گھر یہ دیکھیں کہ ہمیشہ گھر میں کون آتا جاتا رہتا ہے. سرویلنس نہ ہو، یعنی خطرناک وہ ہاتھ میں ہنٹر لے کے، لیکن کوئی ایرا گہرا کوئی عجیب و غریب شخص بھی آئے اور ماحول خراب کرے، بچوں کے تربیت پہ اثر پڑے گا. تو یہ 2-3 چیزیں جو ہے نا اس پہ بہت اہم ہیں. والدین دونوں کی نظر اس پہ ہو. اور تیسری بار ہم جو ریپیٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کا جواب انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کہ کامل ہو گیا ہے، چونکہ اس میں زیادہ تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. جی مثالیں تھیں یہ کہ آئیڈیالوجی پہ بہت کام کیا جائے. چونکہ ورلڈ ویژن، ورلڈ ویو جو ہے یہ 3 سالہ بچے کے ذہن میں شروع ہوتا ہے، ٹین ایج تک پورا ورلڈ ویو بن جاتا ہے. جی اب وہ ورلڈ ویو ہم دیکھیں گے کہ دینی نہیں ہے. اگر ہم خود بھی دعویٰ کریں ہمارا ورلڈ ویو دینی ہے، میں کہوں گا شک ہے. شک. میں خود بندے حقیر بھی اگر یہ کہے ورلڈ ویو ہمارا دینی ہے، میں کہوں گا مجھے شک ہے اللہ. کہ ورلڈ ویو دینی، ورلڈ ویو دینی جہاں پہ مرکز ایشور ہے، اللہ ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ صرف ایک نام ہے نا، جہاں پہ ایک کوئی ہے سپر سپر پاور. سپر بینگ، بینگ. ایگزسٹنس جو ہے جس پہ سب ڈیپینڈنٹ ہے. یہ ہمارے ورلڈ ویو میں کہاں نہیں ہے. کہیں پہ بھی اگر میں اپنے ذہن میں دیکھوں تو بہت کم اس کا جو ہے نا نظر. اب دوسرے جو ہیں وہ بھی اپنے ذہنوں میں جھانکیں، اپنے اندر جھانکیں اور یہ کہیں کہ تمہیں خدا کی قسم خدا کہاں ہے ہمارے ورلڈ میں؟ اللہ. ہے کہیں؟ وہاں سے کہتا ہے خدا. اگر آپ قرآن دیکھیں تو ہر جگہ پہ آپ کہیں اللہ اللہ، جنت جہنم. تو آئیڈیالوجی میں جنت آئے گا، جہنم آئے گا. قیامت اسکٹولوجی سے ہم کہتے ہیں قیامت کا منظر، موت سے شروع اور اس کے بعد کے مراحل اور توحید، یہ ساری چیزیں نا دینی لحاظ سے یہ بہت اہم ہے آئیڈیالوجی میں. اور سب میں والدین کے لیے بھی لازمی ہے وہ پہلے تربیت وہ حاصل کریں، انشاءاللہ اس کے بعد اولاد کی تربیت کریں انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو آپ کا بہت شکریہ آج کے پوڈ کاسٹ میں تشریف لانے کے لیے اور اتنی وضاحت سے میرے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. امید کرتا ہوں کہ ناظرین بھی آج کے پوڈ کاسٹ سے بہت فائدہ اٹھا سکیں علمی طور پہ، اور انشاءاللہ ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں ان سب ٹیچنگز کو لا سکیں. تو آپ کا بہت شکریہ. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں جہاں ہم انشاءاللہ اس کو آگے لے کر جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.